یا باپ میں سے کسی ایک نے اپنے حصے کی تربیت میں کہیں کوتاہی کی تو اس نے اپنے مد مقابل ظن کیا ہے یا شوہر نے؟ اس نے خیانت کی ہے اس امانت پروردگار میں، اللہ کی اس عظیم ترین امانت میں، کہ اس نے اپنے ایک عظیم ترین مخلوق کو، کہ جو اشرف مخلوق ہو سکتا تھا، اسے ہماری آغوش میں دے دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ اسے تربیت کر کے ایک اچھا انسان سماج اور معاشرے کے حوالے کرتے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اچھی تربیت نہیں کر سکے۔ ہم نے کر لیا، ہم امین، ہم نے اس کی امانت کو پورا کر دیا، ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ ماں نے نہیں کیا، ماں خیانت کار، ماں نے کر دیا، باپ نے نہیں کیا، باپ خیانت کار۔ بہت توجہ کریں آپ، ایسی عظیم ترین خیانت ہے کہ جسے قرآن نہ یہ کی بیان کرتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ توجہ کریں آپ، قرآن مجید تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ازدواج ہی کے جتنے رخ ہو سکتے ہیں وہ سب قرآن مجید نے بیان کر دیے۔ شادی کے کتنے رخ بن سکتے ہیں آپ سوچیں۔ ایک مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر بہت نیک ہو اور زوجہ جو ہے نیک نہ ہو، ایک صورت۔ دوسری صورت اسی کے بالکل اپوزٹ، زوجہ بہت نیک ہو، شوہر نیک نہ ہو، دو صورت۔ تیسری صورت، زوجہ اور شوہر دونوں بدترین ہوں، برے ہوں، یہ تیسری صورت۔ چوتھی صورت، زن و شوہر دونوں بہت نیک ہوں۔ اس کے علاوہ پانچویں کوئی صورت بنتی ہے؟ نہیں بنے گی نا۔ پہلی صورت، بندہ نیک ہو، شوہر نیک ہو، زوجہ بری ہو، بدترین ہو۔ قرآن نے اس جوڑے کو بھی بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے صاحبان کفر کے لیے مثال بیان کی ہے۔ کس کی؟ امرات نوح و لوط، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں وہ تھیں کہ جو میرے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ بہت توجہ کریں آپ، اگر میں اس خیانت کو بیان کرنے پہ آ جاؤں تو مجلس ادھر ہی چلی جائے گی، مگر اتنا سمجھ لیں کہ یہاں خیانت وہ والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زوجہ اس حد تک نہیں جا سکتی ہے، یہ انتظام پروردگار ہے۔ خیانت یعنی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کر دی۔ توجہ کریں آپ، ان دونوں نے خیانت کر دی۔ پھر فلا یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو کوئی چیز انہیں اللہ سے بچا نہیں سکی۔ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ جہنم میں۔ یہ کون گھرانہ ہے؟ دو ایسے گھر کہ جس میں شوہر نیک ہیں، زوجہ بری ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہ دونوں نے خیانت کی ہے، اور جب خیانت کر دی تو کسی چیز نے بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا۔ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم دونوں جہنم میں جانے والوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں چلی جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ یہ پہلا رشتہ ہے کہ جہاں شوہر نیک، زوجہ بری، ایک قسم۔ فوراً اسی آیت کے بعد قرآن مجید دوسرا گھر دکھاتا ہے۔ وہ گھر کون سا ہے؟ جہاں شوہر بدترین، زوجہ بڑی نیک۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا،
اور خدا صاحبان ایمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے امرات فرعون، فرعون کی بیوی کی. توجہ کریں آپ، وہاں شوہر فرعون، بیوی کتنی نیک. اذ قالت، کہ جب اس بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ رب ابن عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار ذرا اپنے قریب، اپنے نزدیک میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْفِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَمِنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور پروردگار مجھے فرعون سے بھی نجات دے دے، اس کے عمل سے بھی نجات دے دے، اور اس قوم ظالم سے مجھے نجات چاہیے، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے. اب آپ بتائیں ایک عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ کیا چاہیے جو فرعون کے گھر میں مہیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ کریں عزیزو. تو پہلی مثال قرآن مجید نے بیان کیا جناب نوح اور جناب لوط کے گھر کی، کہ یہ دونوں عبد نہیں ہیں، عبد صالح ہیں، نبی ہیں. نبی کے گھر میں رہ کر کے ایسی بیویاں. فوراً اس کے بعد ایک گھر اور دکھاتا ہے قرآن مجید کہ آپ دیکھو اس کے بالکل الٹا فرعون ہے، فرعون کے گھر میں آسیہ ہے. مومنین کے لیے مثال بنی. آپ بتائیں ایک عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یا دنیا کا کوئی بھی شوہر اپنی زوجہ کو اپنے گھر میں اس سے زیادہ کیا دے سکتا ہے؟ محل ہے، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، نوکر چاکر کنیزیں، ادھر خواہش زبان پہ آئے اور ادھر پوری، یہ سب کچھ ہے. مگر اس کے باوجود جناب آسیہ مطمئن نہیں ہے. بہت توجہ کریں، جناب آسیہ مطمئن نہیں ہے، خدا سے دعا کر رہی ہیں پروردگار مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے یہ باغ نہیں چاہیے، مجھے یہ نعمتیں نہیں چاہیے، میں تو بھائی اتنا چاہتی ہوں کہ اپنے نزدیک بہشت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے عمل اس ظالم قوم سے نجات دے دے. بہت توجہ کیجئے گا. آسیہ یہ آپ کہہ کیا رہی ہیں؟ آخر کون سی کمی رکھی ہے فرعون نے آپ کے لیے؟ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کوئی خواہش ایسی ہے کہ جو پوری نہیں ہونے والی ہے؟ اس گھر میں رہ کر کے آخر کیوں دل برداشتہ ہیں؟ عجب نہیں آسیہ جواب دے کہ ان ساری نعمتوں اور آسائشوں کا کوئی فائدہ نہیں جس کا انجام جہنم ہو. اس لیے کہ نتیجہ جب جہنم تک پہنچ رہا ہو تو پھر دنیا میں نہ محل اچھا ہے، نہ نعمتیں اچھی ہے، نہ دولتیں اچھی ہیں، انجام دیکھا جائے گا. اگر انجام اچھا ہے تو پھٹے ہوئے بوریے پہ بیٹھنے والا بھی اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر انجام اچھا نہیں تو فرعون جیسی بادشاہت یہ سب بیکار. تو صاحب یہ دو گھر ہو گئے. تیسرا گھر پھر قرآن نے دکھایا. کون سا تھا؟ جہاں زن و شوہر دونوں بدتر ہوں. کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. بیوی کا بھی تذکرہ، ابو لہب کا بھی تذکرہ کہ یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں شوہر بھی نالائق، زوجہ بھی نالائق، اور سیدھے سیدھے دونوں کے لیے قرآن مجید جہنم کی خبر دے رہا ہے. توجہ کریں آپ. تو تین گھر دکھائے قرآن نے. تو قرآن کی ذمہ داری یہ تھی کہ چوتھا گھر بھی دکھا دیتا کہ جہاں شوہر بھی بہترین اور زوجہ بھی بہترین ہونا چاہیے. نہیں، اس لیے کہ چار ہی قسمیں بن سکتی ہیں. ایک گھرانے کی زن و شوہر کے رشتے کی چار صورتیں بن سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں بن سکتی. یا شوہر بہت اچھا ہو بیوی بری، یا شوہر بہت بدتر ہو بیوی اچھی، یا زن و شوہر دونوں برے، یا زن و شوہر دونوں بہت اچھے. قرآن کہہ رہا کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ جب تین کا تذکرہ ہم نے کر دیا تو چوتھا بھی ہم ہی دکھائیں گے. مالک کہاں پہ ہے؟ کہ پڑھو سورہ رحمان. مرج البحرین یلتقیان. ہم نے فضیلتوں کے دو دریا بہائے ہیں.
اور یہ دونوں دریا دونوں کے مد مقابل ہیں، نہ ایک کو دوسرے پہ فضیلت ہے نہ دوسرے کو پہلے پہ فضیلت ہے. توجہ کیجئے گا. وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک حد فاصل رکھا. حد فاصل کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دونوں پر کوئی ایک بھی تجاوز نہیں کرتا، نہ یہ اپنی حد سے ادھر جاتی ہے نہ وہ دریا اپنے حد سے ادھر آتا ہے. برزخ کون ہے؟ ذات پیغمبر اسلام. اور جو کریں صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ذات پیغمبر اسلام کے جو درمیان میں برزخ ہے. برزخ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معرفت کا ذریعہ، جن کی ذریعے سے معرفت ہے. نہ یہ دریا اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے نہ وہ دریا اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے. اور یہ کائنات میں سب سے عظیم نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تذکرہ کر کے اس جوڑے کا قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بتاؤ ذرا تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جب ایسے جوڑے ہوں گے تب منہما یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اب ایسا جب رشتہ قائم ہوگا تو نتیجہ پھر لولو بھی ہوں گے، مونگے بھی ہوں گے، مرجان بھی ہوں گے، موتی بھی ہوں گے. توجہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں معصوم ہیں. لہو بھی طیب و طاہر ہے، تربیت بھی پاکیزہ ہے. اے عزیزوں میں یہی تک لانا چاہ رہا تھا. لہو بھی پاکیزہ ہے، تربیت بھی پاکیزہ ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو نتیجے میں حسن و حسین ہی کو دنیا میں آنا چاہیے. صلوات بر محمد والے محمد.